السلام علیکم کلاس 6، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نعت، نظم نعت ہے، جو کہ پیج نمبر 3 اور پیج نمبر 4 پر ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی دوسروں کے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ پیشوا کہتے ہیں امام کو، قائد کو یا سربراہ کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا تھا وہ سب کے لیے قائد بن کے آیا تھا، سب کا رہنما بن کے آیا تھا، سب کو ہدایت دینے والا تھا، تو سب کے لیے ہدایت کا راستہ بن کے آئے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو خاص طور پر ہدایت کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی تمام پیغمبروں اور تمام انسانوں کے امام ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ان کے قائد ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو سب کے امام بن کر اس دنیا میں آئے، ان کو خاص طور پر امامت کے لیے اور خاص طور پر نبوت کے لیے چنا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آپ کے پاس، کبھی عرش کے کنگروؤں کو سوارا، کبھی شمع غار ہرا بن کے آئے۔ کنگرو کہتے ہیں چکردار چیز کو، دشوار کو یا ٹھیک ہے، تو اور سوارا کا مطلب ہے سجایا۔ اس شعر میں شاعر نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج پر جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے آسمان کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا، تو راستے میں جتنی بھی جگہ تھی وہ سب کو جو ہے تو فرشتوں نے سجایا تھا، بہت خوشگوار، بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ اور کبھی شمع غار ہرا بن کے، مطلب اس میں بھی ہمارے پیارے نبی کی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے اس شعر میں بھی، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ جگہ منور ہو جاتی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو غار ہرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو جایا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس، وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ یہاں پر جو ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے کس طرح سے مکہ میں اور طائف میں مشکلات کا سامنا کیا، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر مختلف طرح سے تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے تو دین اسلام کی تبلیغ سے اپنے خود کو پیچھے نہ ہٹایا، کبھی بھی انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے جو ہے تو کام کیا، اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے۔ راز کہتے ہیں بھید کو، چھپی ہوئی بات کو۔ ٹھیک ہے، اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت دی، سب کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ساتھ ہی امیروں کو یہ بھی سکھایا کہ وہ اپنی دولت کو بانٹنا سکھایا، تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے۔ غریبوں کی حاجت روا بن کے، مطلب حاجت روا کہتے ہیں مددگار کو۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے جو ہے تو امیروں میں جو ہے کو یہ سکھایا کہ وہ اپنی دولت کو دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بانٹیں، تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو۔ یہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر حوالہ دیا گیا ہے، شاعر نے اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو راز خود بتایا تھا، اس کا میننگ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے امیروں کو دولت کو بانٹنا سکھایا، دولت کو بانٹنا اس طرح سے کہ جس طرح وہ جب امیر لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں شاعر جو ہے مہاجرین اور انصار کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جب جو ہے تو انصار جو تھے انہوں نے اپنی دولت کو مہاجرین کے ساتھ بانٹا تھا، اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی مدد کی تھی، اور ان کے ساتھ اچھا اور بہتر وقت گزارا تھا، ان کی مدد بھی کی تھی، اور اپنا جو ہے تو ان کے ساتھ ان کی مدد کر کے ان کے ساتھ اچھی بھائی چارے کی والی زندگی گزارنی اسٹارٹ کی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان چاہو گدا بن کے آئے۔ اس شعر میں ہمارے شعر میں شاعر نے نجاشی کے بارے میں ذکر کیا۔ نجاشی جو تھے وہ ایک بہت دولت مند بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں جو تھے ہمارے پیارے نبی کے سامنے ایک جیسے تھے۔ نجاشی جو کہ بہت دولت مند تھا، وہ بھی ہمارے پیارے نبی کے سامنے جو تھا حضرت ابو ذر غفاری کی طرح ہی تھا، یعنی کہ نہ مالدار اور غریب دونوں میں جو تھے ہمارے پیارے نبی کے سامنے برابر تھے۔ وہ سلطان شاہ و گدا بن کے، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو۔
تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ غریبوں کے بھی بادشاہ تھے اور امیروں کے بھی بادشاہ تھے، ان کے بھی حکمران بن کے آئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کے سامنے امیر غریب سب برابر تھے، انہوں نے کسی میں کبھی کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، وہ کونین کا مدعا بن کے آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے یقین، کونین کہتے ہیں دو جہان کو، اور مدعا کا میننگ ہے مطلب، مقصد، غرض یا خواہش، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اس دنیا کے بننے کا واحد مقصد تھی، اس دنیا کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ سکیں۔ اس دنیا کو تخلیق دونوں جہانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہماری جو ہے تو ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہو سکتا ہے جب مکمل ہوگا جب ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر یقین رکھیں گے، تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی خاطر ہی دنیا کو بنایا گیا تھا، دنیا کے بنانے کا مقصد ہی یہی تھا، مطلب ہی یہی تھا تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہر ہو سکیں، آ سکیں، یہاں پہ دنیا میں زندگی بسر کر سکیں۔ دنیا کو ہمارے پیارے نبی کی خاطر ہی بنایا گیا ہے۔ امید ہے بچے آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔